اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی با اثر خواتین ملتی ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جو سب سے الگ، سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی زندگی اور ان کی میراث کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تاریخ کی سب سے با اثر مسلمان خاتون۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عائشہ بنت ابی بکر کون تھیں اور وہ کون سی خصوصیات تھیں جنہوں نے انہیں تاریخ میں اتنا اونچا مقام دیا؟ ان کی کہانی کا آغاز مکہ کے قبیلہ قریش سے ہوتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں جو اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی جو اسلام کی روشنی سے منور تھا۔ اور یہ بات شروع سے ہی ظاہر تھی کہ وہ کوئی عام بچی نہیں تھیں۔ ان کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ ان میں سیکھنے کی ایک زبردست لگن تھی، خاص طور پر شاعری اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ۔ یہ سب کچھ انہیں زبانی یاد رہتا تھا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے انہیں ایک کھلونے سے کھیلتے دیکھا۔ یہ ایک گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ ان کی اس حاضر جوابی پر پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کی یادداشت کا عالم یہ تھا کہ بچپن کے واقعات بھی انہیں پوری تفصیل سے یاد تھے۔ مثال کے طور پر انہیں یاد تھا کہ قرآن کریم کی سورۃ القمر کی ایک آیت اس وقت نازل ہوئی جب وہ ابھی چھوٹی سی تھیں اور کھیل رہی تھیں۔ پھر ان کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی اور دونوں نے مل کر ایک ایسی زندگی گزاری جو دکھاوے سے بالکل پاک تھی مگر روحانی طور پر بہت امیر تھی۔ جب وہ مدینہ میں پیغمبر کے گھر آئیں تو وہاں کوئی محل نہیں تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں، دروازے پر پردے کی جگہ ایک کمبل لٹکا ہوا تھا اور سونے کے لیے کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی۔ یہ سادگی پیغمبر کا انتخاب تھا اور حضرت عائشہ نے اسے دل سے قبول کیا۔ ان کی زندگی کا شاید سب سے اہم پہلو ان کا علم تھا۔ وہ علم کا ایک سمندر تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، ان کی تربیت کرنے والے ان کے استاد خود پیغمبر اسلام تھے۔ وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ وہ صرف سنتی نہیں تھیں بلکہ سوال بھی کرتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے قرآن میں آسان حساب کی اصطلاح کے بارے میں پوچھا۔ ان کی اسی علمی جستجو کی وجہ سے دین کے بہت سے ایسے مسائل واضح ہوئے جو آج تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ پیغمبر کے ایک مشہور صحابی ابو موسیٰ الاشعری ان کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ ہم صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس اس کا تسلی بخش حل ضرور موجود ہوتا۔ ان کے علم کے اہم شعبوں میں حدیث، فقہ یعنی اسلامی قانون اور تفسیر یعنی قرآن کی گہری سمجھ شامل تھیں۔ ان کے علم کا مقام اتنا بلند تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے بڑے بڑے خلفاء بھی پیچیدہ قانونی معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی شخصیت صرف علم تک محدود نہیں تھی، وہ ایک نہایت رحم دل، نرم مزاج اور شفیق انسان بھی تھیں۔ ان کی رحم دلی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، 3 کھجوروں کا واقعہ۔ ایک غریب عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی۔ گھر میں کھانے کو صرف 3 کھجوریں تھیں جو حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دیں۔ ماں نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود کھانے لگی۔ لیکن جب بیٹیوں نے حسرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس ماں نے اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور اپنی بیٹیوں میں بانٹ دی۔ ماں کی اس قربانی کو دیکھ کر حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جب ہم ان سب پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں حضرت عائشہ کا مقام واقعی بہت منفرد ہے، ایک ایسا مقام جو انہیں خاص اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور وہ خود بھی اپنی اس خاص حیثیت کو جانتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ نے انہیں 9 ایسی خصوصیات عطا کیں جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ ان 9 خصوصیات میں سے چند یہ ہیں: فرشتوں نے خواب میں ان کی صورت پیغمبر کو دکھائیں، وہ پیغمبر کی ازواج میں واحد کنواری تھیں، قرآن کی وحی اس وقت بھی نازل ہوئی جب پیغمبر ان کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، اور پیغمبر میں اپنی زندگی کے آخری لمحات ان کی گود میں گزارے۔ اسی لیے انہیں بے حد عزت اور احترام کے ساتھ ام المومنین یعنی ایمان والوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 67 سال کی عمر میں وفات پائی اور انہیں مدینہ میں سپرد خاک کیا گیا۔
حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک انسان اپنی ذہانت، اپنے کردار اور اپنے علم سے نہ صرف اپنے زمانے کو بلکہ آنے والی ان گنت نسلوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کو کیسے روشن کر سکتا ہے۔